والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ حاضرین مکرم، مومنین اعظام، موالیان ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں منشور زندگی سمجھ کر اس کی ہر مرحلے میں رعایت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، با تقوی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں، تقوی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو محفوظ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے، دو مادے احتمال دیا علماء نے۔ قوت سے بھی تقوی ہو سکتا ہے، بعض نے یہ رائے دی ہے، اور وقایا یعنی دفاع، حفاظت، یہ دونوں ٹھیک ہیں، بلکہ دونوں ہی ہونے چاہیے۔ قرآن مجید نے جس تقوی کی دعوت دی ہے، جتنے جاندار، البتہ ابھی تک ہمارے علم و دانش کے مطابق، یعنی ہماری سائنس نے، انسانی درک نے جہاں تک جاندار کو کشف کیا ہے، جو صاحب حیات چیز ہے، جس کے اندر حیات نباتی ہے یا حیات حیوانی ہے یا حیات انسانی ہے، علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی حدود ہیں۔ درخت کی اپنی حیات ہے، حیوان کی اپنی حیات ہے، انسان کی اپنی حیات ہے۔ اس حیات کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک قوت کی، اور ایک اگر وہ حیات کے دنیا ایسے ہی ہے، درخت ہے یا حیوان ہے یا انسان، جب پیدا ہوتا ہے اس جہان میں تو ایک استعداد تھوڑی سی، بہت ضعیف سی لے کے آتا ہے، ہر جانور، ہر پودا، ہر انسان۔ اس استعداد کو اور اس حیات کو اس دنیا میں خطرات ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ حیوانوں کی زندگی اسی طرح ہے، پودوں کی زندگی اسی طرح ہے، اور انسانی زندگی کے پودے کے لیے کم خطرات ہیں، چونکہ اس کی کوالٹی، اس کی حیات اتنی قیمتی نہیں ہے، اس لیے درخت ایک جگہ پر ہے، وہاں آندھی چلی ہوئی ہے یا کوئی اور خطرات ہو رہے ہیں، مثلاً اولے پڑ رہے ہیں، تو وہ بڑا بآسانی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ یعنی وہاں کوئی حیوان کھڑا ہو، خصوصاً نفیس حیوان جو ہیں، تو وہ اس گرم ہوا، اس آندھی، اس طوفان، وہ جو خدا نخواستہ اولے پڑ رہے ہیں، یہ جتنا اس کے لیے خطرناک ہے حیوان کے لیے، اتنا اس پودے کے لیے نہیں ہے، اور جتنا پودے کے لیے ہے اتنا پتھر کے لیے، پتھر کو کچھ بھی نہیں ہے، جیسے حالات ہو جائیں۔ یہ پہلے عرض کیا تھا
میں ایک گزارش آج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ انشاءاللہ ساتھ رہیں میرے، تو شعبان کے حوالے سے آپ سب مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شعبان میں ایک عمل کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو رجب میں بھی اس کی طرف گزارش کی تھی کہ مومنین اس کو ذہن میں رکھیں، یہ مہینے آئیں اور گزر نہ جائیں۔ عرض یہ کر رہا کہ تقوی قوت بھی ہے اور تقوی دفاع بھی ہے۔ اب اس پودے کو بڑھنے کے لیے یا اس درخت جو جانور پیدا ہوا ہے اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے بہت ساری طاقت، پاور، انرجی اس کی ضرورت ہے۔ وہ مختلف حیوان درخت بھی حاصل کرتا ہے، روشنی، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں۔ حیوان اس سے کچھ اور زیادہ اس کی خوراک کا سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ اس کی حیات اس سے بڑی حیات ہے، اس سے قیمتی حیات ہے۔ اگر صرف یہ لیتا رہے اپنی غذا اور جو باہر سے خطرات اس کی زندگی کو درپیش ہیں ان سے دفاع کی کوئی نظام حیوان یا درخت کے اندر نہ ہو، تو بے شک وہ ساری سہولتیں اس کو جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ اس کے پاس ہوں، یہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ چونکہ پودے پر جہاں پھول لگتے ہیں تو پھر 7 کانٹے بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ہوتے ہیں درخت، حیوان بہت سارے ہیں جن کو دفاع کے لیے سینگ دیے ہیں۔ بعض لات مارتے ہیں جب خطرہ ہو تو، بعض ٹکر مارتے ہیں جب خطرہ ہو تو۔ یہ تقوی ہے ان کے اندر جو رکھا ہے اللہ نے، درخت کے اندر، حیوان کے اندر۔ انسانی زندگی ہم نے سائنس نے جس زندگی تک ہمیں پہنچایا وہ صرف یہی ہے۔ سائنس نے جو انسان کاشف کیا وہ یہی ہے کہ بس اس کے پاس مکان ہونا چاہیے، اس کے پاس لباس ہونا چاہیے، اس کی شادی ہونی چاہیے، بچے ہونی چاہیے، بچے بڑے ہو جائیں، بس یہ ابتدا اور یہ انتہا۔ آپ دیکھیں اگر یہی انسان کی ابتدا و انتہا ہو تو ایک جانور اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے آگے زندگی ہے، وہ زندگی کا تصور ہم نے یہ جن ہستیوں کی ماہ شعبان میں آمد ہے ان سے پوچھنا ہے، یہ بتانے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے پہلے کہا تھا کہ علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ قرآن مجید کوئی ایسا نصاب لے کے آیا ہے جو تمہیں یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا۔ تمہاری اصل حقیقت اس طرح ہے کہ جب تک غیب سے کوئی آ کے تمہیں اپنی حقیقت کے بارے میں آگاہ نہ کرے، اس یونیورسٹی جس سے یہ پڑھ کے آتے ہیں، یہاں کی یونیورسٹیاں وہ پڑھ ہی نہیں سکتی جو انہوں نے بتانا ہے۔ یہ ضرورت ہے انبیاء کی، یہ ضرورت ہے دین کی، یہ ضرورت ہے متحرین کی، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جو سمجھتا ہے نا کہ میں نے تو اب سائنس ٹیکنالوجی پڑھ لی ہے، مجھے کمانے کی بھی طریقہ آ گیا ہے، بیوی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، مکان بھی ہو گیا، سواری بھی ہو گئی، اور کیا؟ اس کو بتائیں اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ بچپن میں جوانی کے لیے تیار ہوتا رہتا ہے، جوانی میں بڑھاپے کے لیے سامان کرتا رہتا ہے، یہ تو تجھے آ گیا ہے۔ بڑھاپے سے آگے جو عمر ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے سامان کر۔ وہ جو ضعیفی ہے نا مرنے کے بعد والی، ادھر
قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ منتیں کریں گے، دھاڑے ماریں گے، رو رو کے کہیں گے کہ اب ایک دفعہ دنیا میں جانے دے میرے اللہ، اب پتہ چلا ہے کہ کیا حاصل کرنا تھا۔ سورہ منافقون پڑھنا دوسری رکعت میں مستحب ہے جمعے میں، اس کی آخری آیت یہ ہے، لو اخرتنی الی اجل قریب لاصدق واکم من الصالحین، تھوڑا سا مؤخر کر دے، تھوڑا سا، اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا اور، بس چند منٹ، لاصدق، تاکہ میں تصدق کروں۔ یہ جو سارا کچھ لے لے کے پیٹ میں ڈالے جا رہا ہوں اور پورا نہیں ہو رہا، کچھ اس کو خرچ بھی کروں۔ کچھ کھونے سے کچھ ملتا ہے، پتہ ہے نا، باڈی کی انرجی صرف ہوتی ہے تو مزدور کو مزدوری ملتی ہے۔ جنت کمائی ہے، قرآن مجید کا ہے، یکسبون، کسب ہے، کماؤ، تجارت کرو یہاں پر جنت کی، اور نہیں سمجھ آتی تو دوسروں کو نہ سمجھ آئے، شیعوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں تجارت کی ہے۔ کیسی تجارت؟ ایک رات کی تجارت کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ، یہی چھوٹی سی باڈی جو عام انسان کی، علی ظاہراً ان کا بدن کوئی ایسے نہیں ہے کہ عام بشر سے، اسی بدن کو نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اس بستر پر جو سوئے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے نہیں، جان کو بچانے کے لیے نہیں۔ پھر اللہ بتا رہا ہے کہ قیمت کیا لگی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، کچھ ایسے ہیں جو لوگ عبادتیں کر کے اللہ کی مرضات نہیں خرید سکے، اس نے سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں۔ اب عرض کیا کہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہی شریعت ہے۔ تمام انبیاء یہی دو چیزیں لے کے آئے تھے، کچھ کن سے بچنا ہے، ان کو کہتے ہیں محرمات، کن کو حاصل کرنا ضروری ہے، کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں، وہ ہیں واجبات۔ حیوانی زندگی کے لیے عفت ضروری نہیں ہے، عفت سمجھتے ہیں؟ پاک دامن، پاک دامن ہونے کا معنی آتا ہے، پاک دامنی ہم صرف سمجھتے ہیں کہ عورت کو پاک دامن، پاک دامنی کا حکم جو شریعت نے دیا ہے، عورت مرد کو اکٹھا، یعنی وہ جیسے بے عفت ہو سکتی ہے اس طرح یہ بھی بے حیا ہو سکتا ہے۔ ان کو کہا ہے اپنی زینت نہ کرو، ان کو کہا ہے اپنی نظریں جھکاؤ، اپنی نگاہ پہ کنٹرول رکھو، ان کو کہا ہے اپنے نمائش کرنے کو پر کنٹرول کرو، ان کو کہا ہے اس کی اپنی تکلیف ہے، تو اپنی تکلیف ادا کر، کوئی اگر عریان آیا بھی ہے تو ان کا شکار نہ ہو جا۔ شعبان کا مہینہ ہے، ایک پہلے بھی عرض کیا، مومن ہے شور کوٹ کے، بڑی ان کی جوانی بڑی دوسرے راستے پر گزری تھی، شراب، کباب، جوا، ساری جو یہ ہوتی ہیں مصیبتیں، اور اللہ نے توفیق دی کسی وجہ سے، وہ بھی داستان ان کی بڑی مفصل ہے اور بڑی سننے والی ہے، بہرحال پلٹ آئے۔ تو جب وہ جوان تھے تو انہوں نے
بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، جیسے لاہور میں رکھے ہوئے ہیں نا لوگوں نے، بچے ہمارے یونیورسٹی جو جاتے ہیں ان کو بتایا کریں کہ عزت اور عظمت بالوں سے نہیں ہے، کردار سے ہے۔ وہ میں بھی ادھر بیٹھا تھا تو وہ آیا ہوا تھا نا، اس کی وہ جو ہے کٹنگ کرنے والا نائب، میں ادھر قریب بیٹھا تھا، اس نے نا ایک سائز بالوں کا رکھ کے اس نے کہا سردار جی ہن ٹھیک ہے، اتنے ٹھیک ہے ویکھو، اس آخیا نہیں ہور وال چھوٹے کر۔ میں سن رہا تھا، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، اس نے کہا اب، اس نے کہا اور چھوٹے کر، اس نے کہا نواب صاحب زیادہ چھوٹے ہو رہے نے، زیادہ تو ان اچھے نہیں لگن گے تھوڑی۔ وہ جو جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، وہ اس کو کہہ رہا تھا اتنے چھوٹے کر کہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں صحیح، میں اس قابل ہی نہ ہوں کہ میری طرف کوئی دیکھے۔ مجھے اس طرح کر دے کہ مجھے اب ایک جو شعبان المعظم میں، رجب کے بھی اعمال میں اس کا بڑا زیادہ ذکر ہے، اور شعبان میں خصوصاً مناجات شعبانی ہے۔ ان مناجات کو ایک دفعہ ضرور آرام سے جب نیند سے اٹھیں، آپ کا دل ذہن صحیح بکھرا ہوا نہ ہو، ان کو پڑھیں۔ 3 چیزیں ہیں، 3 لفظ ہیں، مناجات شعبانیہ، مناجات، یہ پچھلے سالوں میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی، توجہ فرمائیں تو ایک لفظ ہے عربی کا دعا، ایک ہے ندا، ایک ہے نجوہ۔ دعا کی جو جمع ہے آپ کہہ سکتے ہیں، ندا کی ہے منادات، دعوت سے مدعا بنتا ہے، اور دعا سے مدعات آپ کہہ سکتے ہیں۔ نجوہ کی جمع ہے مناجات۔ دعا کا بھی ہم سمجھتے ہیں دعا میں نہ پکارنا، ندا میں نہ پکارنا، مناجات میں نہ پکارنا، 3 لفظ ہیں۔ کوئی تو فرق تھا نا کہ عربوں نے، توجہ فرمائیے گا، مناجات کس کو کہتے ہیں؟ ندا، دعا، نجوہ۔ اس کے لیے پھر وقت اب پہلے خطبے کا ختم ہو گیا۔ انسان اس طرح بنا ہوا ہے کہ یہ تنہائی سے گھبراتا ہے، اتنا بڑا قوی بھی ہے کہ خدا کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ کوئی اور چیز، جن اور انسان کے علاوہ، پہاڑ بھی لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللہ، اگر قرآن کی ایک آیت ان بڑے پہاڑوں پر آتی، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو نہیں ریزہ ہوا وہ ابلیس نہیں ہوا اللہ کے حکم کے سامنے، جو نہیں ریزہ ہوا وہ یزید نہیں ہوا۔ یہ اتنا بڑا طاقتور، ادھر دوسری طرف سے اتنا بڑا کمزور ہے کہ جگہ جگہ پر اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ آپ انسان اپنی جو حیات گزار چکے ہیں نا سہارے کی، اللہ نے دیا بھی ہے، پتہ ہے کہ یہ نہیں علیحدہ، تنہا، آیا بھی تنہا ہے، جانا بھی تنہا ہے، اس درمیان والی زندگی میں نہیں رہ سکتا تنہا، اس کو مونس کی ضرورت ہے، اس کو محبوب کی ضرورت ہے، اس کو کوئی چاہیے جو اس کے ناز برداشت کرے، جو اس کے دردوں میں اس کو اپنے سینے سے لگائے۔ آیا تھا، رو رہا تھا، ماں دی، جب ماں تھوڑے عرصے کے بعد، دنیا کا راستہ ایسا ہے کہ ماں چھوڑ گئی، پھر بہن بھائی تھے جن کے پروں پہ اڑتا تھا، بہن اپنے گھروں میں، بھائی
اپنے گھروں میں، پھر زوجہ والا رشتہ بنتا ہے. یہ جوں ہی تھوڑا تھوڑا پرانا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر بچوں کے سہارے لینا شروع کر دیتا ہے. یہ سہارے، مناجات کی ضرورت کیا ہے، اللہ سے مناجات کی احتیاج کیا ہے. توجہ، اس وقت سب سے بڑا مرض دنیا کا اضطراب ہے، اضطراب، ٹینشن. ہر بندہ شوگر کا مریض ہے، پیچھے اس کے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، رات جا کے تکیے پہ سر سکتا ہے، نیند نہیں آتی. اندر یہ اپنے آپ کو کھائے جا رہا ہے. یہ کیوں؟ ماں چھوٹ گئی، بہنیں چھوڑ گئیں، بھائی جدا ہو گئے، بسا اوقات دنیا دکھاتی ہے، زوجہ اور بچے چھوڑ جاتے ہیں. یہ جس کو بہت زیادہ ضرورت تھی، بھوکا سو سکتا ہے لیکن سہارے کے بغیر، بچے کو دودھ نہ دے ماں، اس کو جب ماں کے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، اس کو دنیا بھول جاتی ہے. اور ماں سے جدا کر کے اس کو کائنات دے دیں، اس کی سسکیاں رکتی نہیں ہیں. یہ تنہائیوں کا مارا ہوا. اب بہت سارے جمعے والے دن ویسے یہ جو شعر و شاعری ہے یہ مکروہ ہے، شب جمعہ بھی اور جمعہ کے دن بھی، لیکن بعض میں طالب اسی ناپائیداری کو ادیبوں نے بڑے آسان انداز میں، فیض شاید اس کا شعر ہے کہ رہے گا ہمیشہ یہی شکوہ تقدیر سے فراز، جس کو اب شعر مکمل نہ ہو اس کی بھی نے کہا کہ جس کو ساری زندگی جس کی تلاش میں رہا وہی ساری زندگی نہیں ملا. جو ملا ہے بے وفا. اپنے بچوں کو بتائیں جو روڈ اور پارک میں دوستیاں کر کے آتے ہیں نا، یہ تو ان کا تو میڈیا بتاتا ہے کہ یہ کیسے بوری میں ملی ہوئی لاشیں جو لاہور میں ملتی ہیں، یہ دوستیوں کا نتیجہ ہے. ماں جیسا رشتہ، بہن جیسا رشتہ، بیٹی جیسا رشتہ کسی نے نہیں رہنا. میں نے رہنا ہے. اب جب یہ سب چھوڑ جائیں نا تو کوئی ایسا انیس ہو جو کہے او میرے بندے، بیٹوں کو بلایا ہے نہیں آئے، بھائیوں کو بلایا ہے نہیں آئے، ماں تیری ایک خطا، دو خطا، چند خطائیں معاف کر کے پھر تو اس سے روٹھ گئی. آج شب جمعہ مجھے ایک دفعہ ندا دے، مجھے ایک دفعہ بلا جب لوگ سو جائیں. اب ندا، دعا اس صدا کو کہتے ہیں جب آدمی گھر جائے اور کوئی نہ نظر آ رہا ہو، پکارتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، کوئی ہے، پھر کوئی دور سے نظر آتا ہے جس کی پہچان نہیں ہے. اس کو جب کسی کو دیکھ کر صدا دیتا ہے، اس کو ندا کہتے ہیں. یا فلاں، یا رجل، یا مرأہ. اور جب اس کے قریب آ جائے، وہ اس کے قریب آ جائے اور یہ دیکھے کہ اس کے دامن بڑا پرامن ہے، اس کو جب اپنے دکھڑے سناتا ہے نا رو رو کے، اس کو مناجات کہتے ہیں. واسمع ندائی اذا نادیتک واسمع دعائی اذا دعوتک. اے میرا کریم اللہ، میں تنہائیوں کا مارا ہوا ہوں، مجھے تھام لے. میں تنہا رہ گیا ہوں، میرا دامن پکڑ لے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مناجات شعبانیہ جو ہمارے دردوں کی دوا ہے، جو علی جیسے
طبیب نے ہمیں ہمارے اضطراب کا نسخہ شفا دیا ہے، اس کو مریض سمجھ کر اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیم بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم اعداء الدین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر علم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وکھل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی فردی زندگی میں، عائلی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اللہ کے تمام احکام کو اپنا کر جن ظلمتوں میں، جن مصیبتوں میں، جن شکنجوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان سے ہمیں چھٹکارا مرحمت فرمائے۔ بہت ساری مناسبات ہیں، یہ کہنے کے لیے کافی ہے۔ اب کبھی ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے، جو ٹی وی دیکھتے ہیں، کبھی بندہ ایک دفعہ انصاف کے ساتھ پاکستان کی خبریں ایک رات سنیں، آج رات کی سنیں آپ، مثلاً جو گزری ہے یا گزشتہ یا اس سے گزشتہ، کوئی اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہ ہو ہم پر۔ اب یقین کریں، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا گھٹیا، گندے، وہ ہنستے ہیں ہمارے اوپر بیٹھ کر۔ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے نا، آپ جو باہر جاتے ہیں نا، تھوڑا پوچھیں پاکستانی کو آتا دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تو سب کا اللہ ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ کس گناہ کی وجہ سے کار نازل ہو رہا ہے ہم پر، یہ اس حسین سے پوچھیں جس کی آج ولادت باسعادت ہے۔ خداوند عالم جتنے اعیاد شعبانیہ ہے سب مومنین کو مبارک کرے۔ ذات واجب ہمیں ان عیدوں کے موقع پر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس، خدا کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کے دروازے کو پر جا کر اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگیں، ان کو آگے کھڑے کر کے پھر اپنے فقر کا اظہار کریں۔ کوئی چیز خدا کے خزانے میں نہیں ہے جو آپ حسین کے دروازے پر کھڑے ہو کے مانگیں اور محروم رہیں۔
یہ آئینہ تمام نما خدا ہے، یہ سارے وجہ اللہ ہے، یہ سارے عین اللہ ہے، یہ سارے باب اللہ ہے۔ زیارات کی تلاوت فرمائیں۔ جتنے لوگ جشن کا اہتمام کرتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن بارہا عرض کیا ہے، آخری گزارش کر رہا ہوں، اور اس کو میں نے ہر دفعہ جب بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے معذرت کروں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے وہ بات تلخ لگتی ہو، لیکن اگر وہ انجام نہ دیا جائے تو ہم خائن بنتے ہیں امام زمانہ کے اور خدا کے۔ جشن ان ہستیوں کا اس طرح منائیں جس طرح یہ چاہتے ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، جنگ صفین پر جا رہے تھے امیر المومنین، راستے پر دمشق سے پہلے نہج البلاغہ میں ہے یہ، الی مسیرہی لاکیہ الی مسیرہی الی الشام دہاکین انبار۔ انبار جگہ کا عراق میں ابھی بھی وہ جگہ ہے جہاں داعش کا زیادہ قبضہ تھا، کنٹرول تھا، انبار اس جگہ کا ابھی بھی اس نام سے ہے۔ وہاں کے لوگ نکلے جناب امیر کے حمایتی، جناب امیر کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے، امیر شام کے خلاف، علی کے محب، علی کی محبت سے سرشار نکلے ہیں کہ امیر المومنین آ رہے، استقبال کے لیے جائیں۔ جملے لکھے ہوئے ہیں، فَتَرَجَّلُوا وَاشْتَدُّوا، ترجل کیا انہوں نے استقبال میں۔ ترجل کا معنی ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کا لغت میں، ایک پاؤں زمین پہ زور سے مارنا، دوسرا اٹھانا۔ سمجھ آتی ہے اس کی ترجمہ؟ اس کا دھمال کروں تو ٹھیک ہے، اسی طرح ہوتی ہے نا، ہاتھ بھی اوپر نیچے کرنا اور نیچے سے پاؤں مارنا۔ یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے استقبال کیا۔ جناب امیر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہمارا رسم ہے، ہماری رواج ہے، جب ہمارے امراء اور حکماء آتے ہیں ہم اس طرح ان کا استقبال اور ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ جناب امیر نے ان کی مذمت میں وہاں خطبہ دیا ہے کہ یہ کیا استقبال ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ انہوں نے کس کام پر آپ کو لگایا ہوا ہے؟ میں جنگ پر جا رہا ہوں اور تم دھمال ڈال رہے ہو۔ دین پر غربت چھائی ہوئی ہے۔ امیر المومنین کو دھمال سے محبت نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ امیر المومنین کو جس سے محبت ہے وہ کام کریں جب ان کی ولادت اور باسعادت، جب ان کا جشن منائیں، کسی ایسے کی جا کر مدد کریں جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ یہ امیر المومنین سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک ایک اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں ایک لفظ یزید کے خلاف بول دے، اس سے حسین راضی ہوتے ہیں۔ یہ جشن ہے سید الشہداء کا۔ اپنے آپ کو جب بولے تو یزیدیت کی نفرت آپ کی گفتگو سے نکلے، تب جب تک طاغوت سے انکار نہ کریں اس وقت تک اللہ کے نہیں ہو سکتے، جب تک یزیدیت سے دور نہ ہو اس وقت تک حسین کے نہیں ہو سکتے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں وہ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے جو حسین کے زخموں کی مرہم بنے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔